صلی اللہ رسول الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم المرء علی دین خلیلہ فلینظر احدکم من یخالل او کما قال علیہ الصلاۃ والسلام صدق اللہ و صدق رسولہ النبی الکریم۔ میرے محترم بزرگ اور دوستو، ہمارے بہت پیارے دوست اور میزبان لندن میں حاجی زبیر صاحب، ان کے توسط سے آج کیانی صاحب کے گھر میں حاضری ہوئی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے آیت مبارکہ جو تلاوت کی ایک چھوٹی سی آیت ہے اور اس میں 3 بڑی اہم باتیں بیان فرمائی: ایمان، تقوی اور معیت صادقین۔ یہ 3 باتیں اس آیت مبارکہ میں بیان کی۔ آمنو یا ایھا الذین آمنو، اے ایمان والو۔ اس میں اللہ نے یہ بتایا ہے کہ تمہاری قیمت ایمان کی وجہ سے ہے اور کسی وجہ سے نہیں۔ دنیا میں بہت سے سٹیٹس ہیں انسان کی قیمت کے، لیکن دراصل قیمت وہ ہوتی ہے جو ہر جگہ پر قیمتی ہو۔ اگر ایک جگہ شے قیمتی دوسری جگہ قیمتی نہیں ہے تو وہ قیمتی نہیں کہلاتی۔ پنڈی میں ایک چیز قیمتی ہے، بھاول نگر میں اس کی قیمت نہیں، تو یہ کوئی قیمتی آپ کے لیے قیمتی ہے، وہاں والوں کے لیے نہیں ہے۔ تو قیمت وہ ہوتی ہے دنیا اور آخرت دونوں جگہ لگے، اس کو قیمت کہتے ہیں۔ ورنہ دنیا میں بہت سے سٹیٹس ہیں جو ہم جن کو قیمتی سمجھتے ہیں اور اس کے سہارے پر لوگ زندگی بسر کرتے ہیں کہ میں فلاں ہوں، میں فلاں ہوں، میں فلاں ہوں۔ تو پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے خود اپنے قوم قبیلے کو نصیحت کی۔ بخاری شریف کی حدیث ہے، من بطأ بعملہ، جس کا عمل اس کو پیچھے کر دیتا ہے، لم یسرع بھی نسب، اس کا نسب اس کو آگے نہیں کر سکتا۔ ایک آدمی عمل میں کمزور ہو، وہ نسب میں کتنا اونچا ہو، اس سے اس کی قیمت نہیں لگنی، قیمت عمل سے لگے گی۔ اس لیے آپ نے اپنی پھپھی کو بھی اور اپنی بیٹی کو بھی، فاطمہ زہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان سے فرمایا تھا کہ دیکھو، قبر میں حسب نسب نہیں ہے، قبر کی رشتہ داری ایمان اور عمل کے ساتھ ہے۔ آنے والوں کو وہ اس طرح پہچانتی ہے، مومن ہے، عمل والا ہے، یہ پہچان ہے، نہیں ہے بس یہ دو چیزیں پہچان ہیں۔ اس لیے انہی چیزوں کا سوال ہے، من ربک ما دینک من ھذا الرجل، اس کے علاوہ کوئی سوال نہیں ہے۔ اور یہ سوال سدا سے سدا تک رہے گا۔ ہم کہتے ہم نے اپنا نظام بدلا ہوا ہے کہ جی پہلے یوں تھا اب یوں ہے، لیکن جہاں جانا ہے نہ وہاں کا بدلا ہے، جہاں سے آئے نہ وہاں کا بدلا ہے، ہم نے اپنا بدل لیا۔ تو آمنو کہہ کر اللہ تعالی نے فرمایا کہ تمہاری قیمت ایمان کی وجہ سے، تمہاری مٹی میں چونکہ ایمان ہے، اس لیے ہم تمہیں خطاب کر رہے ہیں اور اس کی اہمیت تمہیں بتاتے ہیں کہ تمہیں مخاطب کرنے میں چونکہ ایمان ہے، یہی دراصل تمہارے پاس قیمتی سرمایہ ہے۔ ورنہ قرآن مجید نے جن پر ایمان نہیں ہے، اولئک کالانعام کہہ کر ان کو انسانوں کی صف سے نکال دی ہے قرآن نے، یہ انسان ہے ہی نہیں۔ کالانعام، یہ جانوروں کی طرف، بل ہم اضل، بلکہ جانوروں سے بدتر ہے، کیونکہ جانور جس مقصد کے لیے پیدا کیے وہ اپنا مقصد پورا کر رہے ہیں، لیکن انسان کو جس مقصد کے لیے پیدا کیا تھا وہ اس کو پورا نہیں کر رہا ہے۔ تو آپ کو معلوم ہے کہ ایک جو مقصد پورا کرے گا، چھوٹی سی چیز ہو، وہ اہم ہے اس بڑی چیز سے جو آپ کے مقصد کو پورا نہ کر رہی ہو۔ لیکن اولئک کالانعام کہہ کر اللہ نے کہا یہ انسانوں کے سبب میں ہمارا ان کا کوئی شمار نہیں، کیونکہ ان کے پاس ایمان نہیں۔ اگر ایمان ہے اور کسی درجے کا بھی ہے، اللہ تعالیٰ کے فضل کے نیچے، اللہ کی نگاہ شفقت کے نیچے، پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی سفارش کے تحت وہ ہے۔ دیکھیں، سب سے بڑا سہارا ایمان والوں کی رسول اللہ کی سفارش ہے، ایمان کی بنیاد پر ہے۔ اگر ایمان نہیں ہے تو کوئی سفارش نہیں۔ حضرت ابراہیم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں بخاری شریف میں آتا ہے، ان کے والد ہوں گے، وہ سفارش کرنا چاہیں گے، اللہ فرمایا دیکھو یہ مومن نہیں، آپ سفارش نہیں کر سکتے، آپ سفارش نہیں کر سکتے۔ بلکہ حدیث میں آتا ہے کہ ان کو ایسی شکل میں تبدیل کر دیا جائے گا کہ آپ کو خود نفرت ہو جائے گی۔ پہلے تو آپ کہیں گے اللہ کو کہ اباہ کریم، اباہ حلیم، قرآن نے کہا ہے کہ ابراہیم السلام بہت زیادہ نرم دل تھے، اور اس لیے ان کو کوئی بھی یہ نہیں چاہتے تھے وہ کوئی بھی
جہنم میں جائے. یہاں تک کہ قوم لوط پر عذاب آنے لگا تو اس پر بھی پریشان ہو گئے, ویسے کیا ہو رہا ہے. حالانکہ وہ اتنی دیر سے گناہ کرنے, اللہ کو ناراض کرنے والی قوم تھی. تو سب ایمان کی وجہ سے, یا ایھا آمنو. اب اس ایمان تو معلوم ہے کہ ہماری آپ کی قیمت ایمان کی وجہ سے. ایمان کی حفاظت کیسی ہوگی, اس کا طریقہ بتا, اتقوا اللہ, گناہ سے بچو, کہ گناہ سیڑھیاں ہیں کفر کی. امام بخاری بہت بڑا انسان ہے, ابھی بخاری شریف کا ختم تھا, ایک جگہ کروا کر آیا ہوں میں. امام بخاری نے گناہوں کو من امر الجاہلیہ فرمایا, یہ کفر کے کام ہے, کیونکہ ہر گناہ دوسرے گناہ کو کھینچتا ہے, پھر چلتے چلتے آخر میں کفر تک پہنچتا ہے. گناہ مومن کے ہے ہی نہیں. حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ عنہ بہت پیارے صحابی ہیں, بہت اونچے درجے کے صحابی, اتنے اونچے درجے کے صحابی ہیں کہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما تھے, جبرائیل صلی اللہ علیہ وسلم آئے, کہا کہ یہ کون ہے؟ کہا کہ یہ میرا صحابی ابو ذر ہے. تو فرمایا آسمان والے ان کو زمین والوں سے زیادہ جانتے ہیں. اللہ حدیث شریف میں آتا ہے, جب اللہ کسی بندے سے پیار کرتے ہیں تو آسمان والوں میں اعلان ہو جاتا ہے کہ اللہ فلاں سے پیار کرتے ہیں, تم بھی اس سے پیار کرو. زمین والوں کو تو بہت بعد میں خبر ملتی ہے, پہلے اوپر خبر ہو جاتی. اب انہوں نے ایک بات کی کہ ان کے پاس ایک کالا غلام تھا حبشی, انہوں نے کوئی غلطی کر دی. انہوں نے کہا کہ اوے کالی دے پتر, او ابن سودا, کالی کے بیٹے. رسول اللہ پیچھے سن رہے تھے, تو آپ نے کیا فرمایا, تو ایسا انسان ہے کہ اب تک تجھ میں کفر ہے. دیکھو ہم تو اس کو گالی میں بھی شمار نہیں کرتے, اللہ معاف فرمائے. یعنی گالی دینے کو رسول اللہ نے کفر کا کام قرار دیا. امام بخاری اس حدیث کو لا کر بتا رہے ہیں کہ ہر گناہ کفر کا کام ہے, کفر کی سیڑھی ہے. تو اتقوا اللہ کہہ کر فرمایا کہ اگر تم ایمان بچانا چاہتے ہو تو گناہ سے بچنے کی محنت کرو. اتقوا اللہ کا مطلب ہے کہ ہاتھ پاؤں ڈھیلے نہ ڈالو. نفس اور شیطان تو تم سے بے قید جی کرائیں گے, لیکن اس کا مطلب نہیں ہے کہ تم ان کے قابو آ جاؤ. دنیا میں ہر انسان کا کوئی نہ کوئی دشمن ہوتا ہے, اس کا مطلب یہ تو نہیں ہوتا کہ وہ اپنے آپ کو اس کے حوالے کر دیتا ہے. اپنی کوشش کرتا ہے, محنت کرتا ہے. اللہ کو اسی محنت کا نام تقویٰ ہے, یاد رکھو. یہ نہیں کہ 100% انسان گناہ سے پاک ہو جاتا ہے, کوشش کرنے کا نام تقویٰ ہے. کوشش کرے تاکہ بالکل ان لہروں کے حوالے نہ ہو جائے گناہوں کی کہ جو بالکل ہمیں کفر تک پہنچا دے. کیونکہ گناہ کرتے کرتے پھر اللہ رسول کی عظمت ختم ہوتی ہے. پہلے تو انوارات جاتے ہیں قلب میں جو ایمان کے ہیں, پھر ان کی عظمتیں ختم ہوتی ہیں, پھر چلتے چلتے ان کے بارے میں ہر بات سنتا رہتا ہے, پھر چلتے چلتے زبان سے نکالنا شروع کر دیتا ہے. نام مسلمانوں کا ہے, دفن مسلمان کے قبرستان میں ہو رہا ہے, لیکن خدا کے ایمان والوں کی صف میں نہیں ہے. اس لیے اتقوا اللہ کہا کہ تقوی اختیار کرو, گناہ سے بچو. گناہ سے بچنے حکم دیا, کوشش کرو, تمہارا کام ہے کوشش کرنا. اللہ ہو جائے اسی مسجد کی, اس محلے کی. تو تقوی نام ہے کوشش کا. تقوی یہ نام نہیں ہے کہ آپ سے کوئی گناہ سردد نہیں ہوگا. یہ ہمارے دماغ میں ایک بات بیٹھا, یار ہم سے تو گناہ ہو جاتا ہے. میرے شیخ عارف باللہ شاہ حکیم اختر صاحب رحمۃ اللہ علیہ ہمارے شیخ ہیں, مرشد ہیں, میرے استاد بھی ہیں کراچی والے. ان سے کسی نے پوچھا کہ حضرت تقوی, فرمایا تقوی ایسے جیسے باوضو رہنا. آپ بتائیں باوضو رہنے والے کا وضو نہیں ٹوٹتا؟ ٹوٹتا نا, لیکن وہ فوراً دوبارہ کر لیتا ہے. اس کا نام ہے باوضو رہنا. اسی کا نام تقوی ہے. ٹوٹے تو فوراً جوڑ دو. اس لیے کسی اللہ والے نے کہا نا, جو ناکام ہوتا رہے عمر بھر بھی, بہرحال کوشش تو عاشق نہ چھوڑے. یہ رشتہ محبت کا قائم ہی رکھے, جو 100 بار ٹوٹے تو 100 بار جوڑے. ہمیں یہ حکم ہے, اس کا نام تقویٰ ہے. یہ نہیں جو گناہ, فرشتے تو نہیں ہیں. کل لوگ خطا, ان ہر آدمی سے اپنے لیول پر خطا ہوتی, جو جس لیول پر ہے اس کی کمی ہو جاتی. لیکن خیر الخطائین التوابون, باوجود خطا کے اگر تم خیر اور فضل بھی دن چاہتے ہو, توابون توبہ کرتے رہو. اللہ غفلت کی زندگی نہ گزارو. چلے جا رہے ہیں تو چلے جا رہے ہیں, کہیں رک کر ہی نہیں سوچتے کہ یار ہم کر کیا رہے ہیں, غور بھی نہیں کرتے یار ہم کر کیا رہے ہیں. اگر یہ تھوڑا سا, اس لیے کہتے ہیں کہ روحانی بیماریوں میں سب سے بدترین بیماری غفلت ہے. آدمی نے سوچا کہ یار میں کیا کر رہا ہوں, کچھ ٹائم اپنے آپ کو نہ دے. آج ہم پوری دنیا کو ٹائم دیتے, اپنے لیے ٹائم نہیں ہے کہ 5 منٹ بیٹھ کے سوچے یار میں کیا کر رہا ہوں, بھائی کوئی آگے بھی جانا ہے, کچھ ہے میرے پاس کہ نہیں ہے.
حضرت عمر رضی اللہ فرماتے تھے، بخاری میں آتا ہے، حاسبو قبل ان تحاسبو، اپنا محاسبہ خود کرتے رہا کرو قبل اس کے کہ خدا تمہارا محاسبہ کرے۔ جب تم یہ کام خود کرتے رہو گے تو تمہیں تیقظ ہوگا، ہاں یار یہ دیکھو مجھ پر قرضہ چڑھ رہا ہے، کام دنیا میں قرضہ، یار دیکھو یار نہیں یار اس کو اتارنے کی فکر کرنی چاہیے، یار ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ دنیا معاملات میں ہم کتنے ہوشیار ہو جاتے ہیں، آخرت کے اس ہوشیاری کا نام ہی تقوی ہے۔ یعنی کہ 100% آپ کے کوئی گناہ نہ ہو، یہ بس دیکھے سوچے بریک لگائے۔ ہماری زندگی میں بریکر نہیں ہے آخرت کے ماں، دنیا میں بریکر ہے، آخرت کا کوئی بریکر نہیں ہے۔ بس چلے جا رہے ہیں، بس ٹھیک ہے جی، جو بڑی لائف گزر رہی ہے جی، بات دیکھی جائے گی، دیکھی جائے گی نہیں۔ یہ کوئی فرضی چیزیں نہیں ہیں، یہ حقیقی چیزیں ہیں جو مجھے اور آپ کو آگے پیش آنے والی ہے، حقیقت ہے، یہ کوئی فرض نہیں ہے۔ دنیا کی چیزیں فرضی ہیں، ان کی کوئی حقیقت نہیں، وہاں حقیقت ہے۔ آنکھ بند ہوتی حقیقت، وہ حضرت علی فرماتے ہیں لوگوں تم سو رہے ہو، آنکھ بند ہوتی کھولے گی، یار یہ کس دنیا میں آ گیا ہے، یہاں کا تو سکہ ہی بدل گیا، یا کام بدل گیا، نام بدل گیا، کوئی نام نہیں وہاں پر۔ وہاں نام ہے تو اعمال کے اعتبار سے نام، کوئی نام نہیں وہاں، کوئی کسی کا نام نہیں، کوئی برادری نہیں ہے، کوئی اسٹیٹس نہیں ہے، ہر چیز الگ ہے۔ اس کا نام تقویٰ، اتقوا اللہ۔ سوچو گناہ ہو جائے فوراً توبہ کرو، ڈھیلا نہ، نفس کو ڈھیلا نہ چھوڑو کہ وہ جو چاہے کرتا رہے۔ وَكُونُوا مَعَ الصَّادِقِينَ۔ اب آسانی، تقویٰ آسانی سے کیسے آئے گا؟ متقین کی صحبت اختیار کرو، ان کے بعد بیٹھا کرو، نیک لوگوں کے ساتھ تعلق رکھو، متقین کے ساتھ، اللہ سے ڈرنے والوں سے تعلق رکھو، تم بھی ڈرنے لگو گے۔ آپ بتائیں کہ آدمی تمہیں روزانہ ڈراتے، یار اس مکان میں کچھ ہے، یار اس مکان میں کوئی، یار اس مکان میں، آہستہ آہستہ تمہیں بھی ڈر لگنے لگے گا۔ میرے شیخ سے، شاہ حکیم صاحب رحمۃ اللہ سے، مکہ میں کسی مجھے رونا نہیں آ رہا ہے جی، میں آیا ہوں پہلی دفعہ لیکن رونا نہیں آتا، میں شہر بھر میں ملتزم پہ چلے جاؤں، وہاں رونے والے ہیں نا تو ان کے پاس کھڑے ہو جاؤ۔ اب لوگ رو رہے تھے، وہ ایسا رویا 3 دن تک اس کا رونا بند نہیں ہوا۔ اللہ، جو بند ٹوٹے تو ایسے ٹوٹے کہ 3 دن آنسو بند نہ ہو، اور میں بھائی رونے والوں کی صحبت میں جاؤ، خود ہی تجھے رونا آئے گا۔ کونوا مع الصادقین۔ امام غزالی رحمہ اللہ نے بڑی خوبصورت بات لکھی اپنی کتاب میں احیاء العلوم میں، اور باتیں کہ ایک شیشی میں آپ ایک پروانہ بند کر دو اور ایک مکھی بند کر دو، سال تک بھر بند رکھو، تم خوراک دیتے رہو، بند رکھو، تو جب آپ کھولو گے نا تو مکھی گندگی پہ جائے گی، پروانہ شمع پہ جان دے گا، کوئی ایک دوسرے کی صفات نہیں لے گا۔ لیکن انسان ایسا ہے کہ حدیث شریف میں آتا ہے کہ درندے کی کھال پر بھی نہ بیٹھو، کیونکہ اس سے بھی تم میں درندگی آ جائے گی، بخاری میں منع فرمایا۔ پرندوں کے کھالے گھوڑوں کی زینت بنا کے استعمال کرو، نشیز گہنا بناؤ۔ مرے ہوئے جانور کی بھی صحبت لے لیتا ہے تو نیکوں کے ساتھ رہے گا تو کیسے نیک نہیں بنے گا بتائیے؟ قرآن کہہ رہا کونوا مع الصادقین، کے سچوں کے ساتھ رہو۔ یہ اسٹیپ بتائیں کہ ایمان کی حفاظت ہوگی تقوی سے، اور تقوی آئے گا کونوا مع الصادقین۔ اس لیے مولانا جلال الدین رحمۃ اللہ بہت بڑے اللہ والے ہیں، وہ فرماتے ہیں کہ ماہر پاکاں درمیان دل نشاں، نیک لوگوں کی محبت کو اپنے دل میں جگہ دو، دل مدا اللہ بمہر دل خوشاں، اپنا دل اللہ کے پیاروں کو دے دو، جب تم دے دو گے خود تمہارے دل میں اللہ تعالیٰ اپنی محبت بھی ڈال دیں گے، انوارات بھی، اور تقویٰ بھی ڈال دیں گے تمہارے دل میں۔ صحابہ کرام کو جو ملا صحبت سے ملا ہے، صحابی تبھی کہلائے، تابعین کو ملا وہ صحابہ کی صحبت سے ملا۔ بیٹھتے تھے، تھوڑا وقت دے، کچھ دیر جس سے محبت ہو دین والے، تھوڑی دیر جا کر اس کے پاس 1 منٹ کے لیے بھی کافی ہے۔ میں کہتا ہوں اگر کوئی نہ ملے، آپ کی مسجد میں کوئی بزرگ حاجی صاحب، اس کے پاس بیٹھ جایا کرو، آپ کے نفس دبنا شروع ہو جائے گا، کیونکہ نفس ہی سب سے بڑا بدماش ہے۔ شیطان کو تو بھگانا آسان ہے، حدیث میں آتا اذان ہوتی ہے بستی سے نکل جاتا ہے، لا حول ولا پڑھ تو بھاگ جاتا ہے، اعوذ باللہ من الشیطان جو بھاگ جاتا ہے۔ لیکن جو اندر کا بدماش ہے، اس کا علاج صرف نور ہے۔ جب روشنی ہوتی ہے نا، نور ہوتا ہے، تو نفس کوئی کام اور شرارت نہیں کرتا۔ جب اندھیرا ہوتا ہے تو گناہوں کی طرف لے کے جاتا ہے، اور اس کا، اور میں کونوا مع الصادقین، نیک کے پاس جب تم بیٹھو گے تو یہ انوارات، منور تمہارا قلب ہوگا۔ جب قلب منور ہوگا تو نفس تمہیں کسی شرارت پہ نہیں لگا سکتا۔ روشنی اندھیرے میں ہوتا ہے، اندھیرے میں ہوتا ہے۔ اس لیے ہم لوگ مکان بناتے ہیں تو لوگ مشورہ کرتے ہیں بھائی وہاں کوئی ایک بلب شرب لگا دو جو جلتا رہا کر، ایسا نہ کہ جنات قابض ہو جائیں خالی مکان دیکھ۔ اندھیرا ہوگا تو نفس قابوز ہو جاتا ہے، پھر ساتھ شیطان بھی شامل ہو جاتا ہے۔ کونوا مع الصادقین، سچوں کے ساتھ رہو ہے۔ تو اس لیے اللہ تعالیٰ نے یہ اس آیت مبارکہ میں اور دوسری حدیث میں فرمایا کہ المرء علی دین خلیلی، آدمی اپنے دوست کے دین پر ہوتا ہے۔ فلینظر من یخالل، ذرا دیکھو تم نے کس کو دوست بنایا ہے۔
ایک ہوتا ہے کاروباری ڈیلنگ، اس کی تو غیر مسلم کے ساتھ بھی اجازت ہے، ایک ہوتا ہے دل دینا، تو ہمیں پابند کر دیا کہ نیک لوگوں کو دل دینا، ادھر ادھر نہ دل دینا، ان کے ساتھ جگری یاری رکھو تو پھر خود بھی مال پہنچتا رہے گا، کیونکہ دل خود بھی کھینچتا ہے۔ اس لیے امام غزالی فرماتے ہیں اللہ نے انسان کا دل ایسا بنایا جو دوسرے کے اثرات کو کھینچتا ہے، القلب یسرق من القلب، اس لیے فرمایا کونوا مع الصادقین، سچوں کے ساتھ رہو۔ بہرحال یہ مختصر سی مجلس ہے، راحت کیانی صاحب کے حکم پر میں حاضر ہو گیا ہوں، مجھے چونکہ لاہور پہنچنا ہے، کل ہماری وفاق المدارس کی اہم میٹنگ ہے، اور چونکہ دھند وغیرہ کا بھی معاملہ ہے، تو چلو آپ کی مختصر میرے اور آپ کی مختصر ملاقات دیکھنے میں مختصر ہے، لیکن اللہ تعالیٰ کے لیے اس مختصر میں خیر و برکت ڈالنا مشکل نہیں ہے، کبھی ایک لمحے کی ملاقات ہوتی ہے۔ ایک بار میں ایک سفر میں تھا تو ایک ساتھی میرے ساتھ بیٹھے تھے سفر میں، تو انہوں نے کوئی ایسی بات کی، وہ انجینئر تھے بہت بڑے، کراچی کے بہت بڑے کمپنی کے مالک تھے، تو میں نے ان کے پاس ایسا کہہ دیا تم رہتے کہاں کہ فلاں جگہ، میں کہ یار وہاں ہمارے مرشد رہتے ہیں، کبھی وہاں بھی چلے جایا کر، بھائی اتنی سی بات۔ اس کے بعد وہ پھر کہیں چلے گئے، ہم کہیں چلے گئے۔ کئی سال کے بعد میں کراچی گیا تو مجھے ایک وہاں ساتھی ملا، بالکل اسی طرح کی ٹوپی داڑھی رکھی ہوئے بیٹھا ہو، تو مجھے کہا مولانا آپ نے، چونکہ میں بھاون نگر سے جاتا تھا، کبھی کبھی جاتا تھا، آپ نے مجھے پہچانا؟ میں کہ نہیں، کہ یار وہ میں نے آپ سے سفر کیا تھا فلاں ملک میں، اور آپ نے مجھے چھوٹی سی نصیحت کی، کہا مجھ پر زندگی میں کرائسس آ گئے، تو میں نے کہا میں کیا کروں، تو میرے دل میں آیا کہ یار کسی نیک آدمی سے دعا ہی کراؤں، تو مجھے آپ کی بات یاد آئی، اور انہوں نے مجھے پتہ بتایا تھا، میں وہاں آیا کہ اللہ نے کرائسس دور کر دی، 2 کمپنیاں میری بن گئی، لیکن اس کے ساتھ ہی میری اپنی کمپنی بھی تبدیل ہو گئی۔ تو کہا میں ہمیشہ آپ کو یاد رکھتا ہوں۔ تو بظاہر تو ہیں چھوٹی چھوٹی سی باتیں، بظاہر تو ہیں چھوٹی چھوٹی سی باتیں، جہاں سوز لیکن یہ چنگاریاں ہیں۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین، اللہم لک الحمد کما انت صلی علی محمد کما انت اہل غفل بنا کما انت اہل انک انت التقوی والمغفرہ۔ یا اللہ ہمارے ایمان کی حفاظت فرما، ہمارے ایمان کو ایمان کامل فرما، ہمارے سب کا خاتمہ ایمان پر فرما، زندگی میں بھی یا اللہ سلامتی اعضاء اور سلامتی ایمان کے ساتھ زندگی عطا فرما، سلامتی اعضاء سلامتی ایمان کے ساتھ موت نصیب فرما، یا اللہ ہر طرح کی عافیت نصیب فرما، یا اللہ میت صادقین ہمیں نصیب فرما، صادقین کی صحبت اور محبت ہمیں نصیب فرما، تقوی کی دولت ہمیں نصیب فرما، یا اللہ تقوی کی دولت ہمیں نصیب فرما، ہماری توبہ کو یا اللہ پکی توبہ فرما، ہماری تمام خطاؤں کو گناہوں کو معاف فرما، اللہ ہمارے مرحومین مرحومات کو معاف فرما، ہمارے چھوٹے بڑے مرد خواتین سب کو معاف فرما، پوری امت مسلمہ کو معاف فرما، عافیت دارین نصیب فرما، یا اللہ اس مختصر مجلس کو قبول فرما، ہمارے بھائی راہل صاحب کی میزبانی اور ہم سب کے آنے کو قبول فرما، ان کو ہر طرح کی برکتیں نصیب فرما، یا اللہ دنیا کی حسنات بھی ہمیں نصیب فرما، آخرت کی حسنات بھی نصیب فرما، دنیا اور آخرت کی ذلتوں سے ہماری حفاظت فرما، اللہ تمام بیماروں کو شفا عطا فرما، یا اللہ تمام بیماروں کو شفا عطا فرما، پریشان دوستوں کی پریشانی کو دور فرما، ہم میں سے ہر ایک کی جو بھی حاجت اپنے خزانوں سے پوری فرما، اللہم انا نسألک من خیر ما سألک منہ نبیک محمد صلی اللہ علیہ وسلم، نعوذ من شر ما استعاذک منہ نبیک محمد صلی اللہ علیہ وسلم المستعان ولیک البلاغ، ولا حول ولا قوة الا باللہ، وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وآلہ وصحبہ اجمعین۔